بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمرین آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے یہ ہفتہ کیسا ہوگا ورگو کے لیے، اور یہ ہفتہ 28 اپریل سے لے کے 5 مئی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک دن میں نے بڑھا دیا ہے، ویسے سنڈے 4 مئی ہے، لیکن میں 5 مئی کو بھی انکلوڈ کر لیا ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ورگو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں، اگر فیس بک پہ ہیں تو پیج کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ ٹک ٹاک پہ تو فالو کر دیجیے گا، اور اگر اچھا لگے تو کمنٹس دے دیجیے گا۔ یہی فیور ہر دفعہ آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے اور آپ پورا بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سب سے پہلے یہ جو پروگرام ہے یہ یوٹیوب پہ آتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے سوشل میڈیا پہ جاتا ہے۔ تو جو جلدی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یوٹیوب کو دیکھیں۔ یوٹیوب کے نیچے ایک نمبر لکھا ہوا ہے، وہ حمزہ کا ہے، میرے مینیجر ہے۔ اور حمزہ، آپ کو اگر آپ کا کوئی پرابلم چل رہا ہے، اگر آپ ریزونیٹ نہیں کر رہے کوئی مسئلے، تو آپ اپنی پرسنل اپائنٹمنٹ لیں، کیونکہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جرنلائز ہوتا ہے، کسی پہ فٹ ان ہوتا ہے، کسی پہ نہیں ہوتا، تو اس لیے پرسنل جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ تو اس سے رابطہ کیجیے گا۔ ان پرسن ریڈنگ لینی ہے ان پرسن لے لیجیے گا، آن لائن لینی ہے آن لائن لے لیجیے گا۔ اس کے علاوہ اسٹرالوجی کی کلاسز بھی چل رہی ہیں۔ جب ہم نے پڑھا تھا تو 3 سال کا کورس 2 سال کا کورس تھا، اب میں نے اس کو کتاب لکھی ہے، اس کو بڑا مختصر کر کے آسان کر کے 3 مہینے کا کر دیا، اور اس قابل ہو جائیں گے 3 مہینے میں کہ آپ کو چارٹ ریڈنگ آ جائے گی۔ اب آگے پھر آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا تجربہ بولے گا۔ تو اس سلسلے میں اسی نمبر پہ رمضان سے رابطہ کر کے کلاس جوائن کیجیے گا۔ کلاس 2 قسم کی چل رہی ہیں، ایک ان پرسن، ایک آن لائن۔ تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر خود آ کے پڑھنا چاہیں تو خود آ جائے گا، تو وہ آن لائن کلاس لینی تو آن لائن۔ اب سٹارٹ آپ کا سن آپ کے 9th ہاؤس میں ہے، 28 29، اور یہ اس کا لاٹ جو ہے 7ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ اور جب 9th کا لاٹ 7ویں گھر میں تو غیر ملکیوں کے آپ کی طرف رابطہ کریں، آپ دوسرے ممالک کے لوگوں سے کاروباری معاشی تعلقات بنائیں گے، ساتھ ساتھ غیر ملکی لوگوں کے ساتھ تعلقات کی بھی کوشش کریں گے۔ کسی فارنرز کی بھی آفر آ سکتی ہے شادی کے لیے، بٹ بری طرح فیل ہو جائے گی۔ تو اس چیز سے ذرا آپ نے دیکھ لیجئے گا۔ اب 9th ہاؤس آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ سن جو ہے نا اسکیئر میں ہے، سوری اس کا میڈیٹر پھنسا ہوا ہے، بٹ 9th ہاؤس کی وجہ سے آپ کافی حد تک آپ 2 قسم کی ٹریولنگ پر اس میں تھوڑی سی رکاوٹیں ضرور آئیں گی، یا فارن ایجوکیشن کے لیے، یا آپ کسی مذہبی ٹریولنگ میں تھوڑی سی کبھی موڈ بن جائے گا، کبھی رکاوٹ آ جائے گی، کبھی کچھ ہوگا، تو اس انسرٹنٹی کا شکار ضرور رہیں گے۔ اور باہر جانے کے لیے بھی کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا، لیکن کوئی نہ کوئی آبزرویشن لگ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی، تو اس کو آپ ایڈریس کرتے ہوئے، ای میل کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور فیم میں تھوڑا سا آپ نے اپنی فیم کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ سن پھنسا ہوا ہے، تو اس لیے کوئی ایسے کام نہیں کرنا جس سے آپ کو ڈیفیمنس ہونے کے چانسز ہو۔ وزڈم آپ کا بڑا اچھا ہوگا۔ لیگل ایشو میں ذرا سوچ سمجھ کے گھسیے گا۔ اگر کوئی آپ کا عدالت میں کیس چل رہا ہے تو اس کو آگے لے جائیے گا۔ چیریٹی، دان، صدقات کرنے کی بڑی کوشش کریں گے، تو وہ پوری طرح جو کہتے ہیں نا مینٹلی ذہنی طور پر تیار نہیں ہو سکیں گے۔ ریسرچ ورک میں بھی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ فیتھ آن اللہ یہ آپ کا بڑھے گا، بٹ ٹائم نہیں ملے گا آپ کو عبادات کا۔ غور و فکر، میڈیٹیشن میں یہ جو کہتے ہیں نا کنسنٹریشن دینی، وہ اس میں تھوڑی سی ہلچل رہے گی، ویوری مائنڈ رہے گا۔ فار سائٹڈ ہوں گے۔ اگر آپ کا 3rd خواتین کنسیو کیا ہوا ہے تو آپ نے اپنا بلڈ پریشر مانیٹر کرنا ہوگا، آپ پریشر نہیں لینا، ٹینشن نہیں لینی، یہ چیز ایک آپ نے اس سے نکلنا ہوگا۔ اس کے بعد ورگو آپ کا مون اور جوپیٹر آپ کا 10ویں گھر میں ہے، اور 10ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں ہے، اور وہاں پہ مرکری پازیٹیو بیٹھا ہے، اور مون کو راہو اور سیٹرن کی، اور جوپیٹر کو اسکیئر ہے۔ تو یہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ آپ کو کیونکہ میڈیٹر کی وجہ سے ہی سارا ہوتا ہے، تو کچھ اچھے رزلٹ ملنے کے چانسز پورے ہیں۔
اور جب 10ویں کا لارڈ اٹھ کے 8ویں میں جائے تو 8واں گھر سے تھوڑا سا بندہ کیئرفل رہنا تھا. آپ اپنا کاروبار چھپا کے کریں گے, کوئی آپ کو کوئی انلیگل کاروبار کی آفر کریں گے, جیسے منشیات ہو گئے, ڈرگز ہو گئے, غیر قانونی دھندا ہو گیا, یا کک بیک ہو گیا, یا رشوت وغیرہ, تو اس کی طرف سے کریں گے جس سے آپ انسرٹنٹی کا شکار ہو سکتے ہیں, اور پھر کوئی نہ کوئی خدا نہ کرے آپ کو کوئی بیماری کوئی تنگ کر سکتی جس پہ آپ کافی پریشان ہو سکتے. تو اوور آل یہاں پہ یو ول ایبل ٹو گیٹ سم امپرومنٹ ان یور اسٹیٹس, رتبہ مرتبہ صحت میں آپ کا اضافہ ہوگا, پیرنٹس کی طرف سے بھی آپ کی مدد ملے گی, کاروبار میں بھی آپ کو بہت ہی فائدہ ہو جائے گا, یہاں پہ اٹھان ملتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا, ٹک کے نہیں بیٹھیں گے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یا اپنی جاب کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ کی ٹریولنگ نظر آتی ہے, کبھی کسی شہر میں کبھی کسی ملک میں, تو اس قسم کا آپ کا نظر آتا ہے. بڑا ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کریں گے, سیلف ریلائنس بہت ہوگا, ٹریڈ میں بہت فائدہ پہنچے گا, پولیٹیکل پاور میں آپ کا اضافہ ہوگا اور کمانڈ میں اضافہ ہوگا. تو یہ جو آپ کا 2 دن ہے, یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچے گا, کوئی نہ کوئی اپ گریڈیشن ہو جائے گی, باس کی طرف سے کوئی اپریسیشن لیٹر, فیسیلیٹیشن جسے کہتے ہیں وہ ہو جائے گی, کوئی نہ کوئی کام آپ کی مرضی کا مطابق ہوگا جس پہ آپ کو معاشی فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, جس سے آپ کے قد کاٹ میں اضافہ, آپ کے اسٹیٹس میں اضافہ, آپ کی پروموشن بھی ہو سکتی ہے, آپ کی کوئی نہ کوئی اچھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اور بڑی آنریبل پوسٹنگ ہوگی. اس کے بعد آپ کا 1 2 3 جو ہے نا, وہ مون آپ کے 11ویں گھر میں, اور 11ویں کا لارڈ 11ویں میں, اور موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا, بات پہ کہہ لگائیں گے اور خوش رہیں گے. اور مون ٹریولنگ کراتا ہے, آپ کی فورن ٹریولنگ میں بڑی پیش رفت ہو جائے گی, بڑوں کے ساتھ بڑی گپ لگائیں گے. اور جب 11ویں کا لارڈ 11ویں, تو خواہشیں خود چل کے آتی ہیں, آپ کی پوری ہوتی ہیں. یہ بڑا اچھا ایڈوانٹیج ہے. 2 دنوں میں آپ کو خوشخبریاں ملتی رہیں گی, آپ کی جو خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی, ساری تمنائیں پوری ہوں گی, جیسا سوچیں گے ویسا ہی ہوگا. بہن بھائیوں سے, دوستوں سے توقعات اور تعلقات بہت اچھے ہوں گے, اور دوستوں سے مل کر دلی حسرتیں پوری ہونے کے پورے چانسز ہیں. تو اٹس اے گڈ ٹائم فار یو. اور یہاں پہ آپ کے بڑوں کے ساتھ بڑی گپ شپ, اور یہ آپ کے مدر سائڈ کے بڑے جو ہوں گے وہ آپ سے نظر آتے ہیں ملتے ہوئے, اور آپ کی کوئی نہ کوئی, اگر شادی نہیں ہوئی تو شادی بھی طے کر سکتے ہیں. اسپیکولیشن آپ کی بڑی اچھی ہوگی, کسی لیٹیگیشن کیس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا, بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, لیفٹ ایئر میں پانی چلا جائے گا جس سے کان دکھے گا, اگر آپ ہاسپٹل میں تو ریکوری ہو جائے گی. فریڈم فرام میزریز ہے, کوئی وش ایمبیشس پوری ہوتی ہوئی نظر آئے. یہاں پہ رول آف یور وائف, اف یو آر میل, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. وہ ساتھ آپ کے کھڑی ہوگی, پہلو میں کھڑی ہوگی, ساتھ کھڑی ہوگی, کہے گی میں چلتی ہوں ساتھ, میں کام کرواتی ہوں آپ کا, دیکھی جائے گی. وہ یہاں اپنے کسی رشتہ دار کو بھائی کو فون کرے گی, اپنے ماموں کو, یہ میرے میاں آ رہے ہیں, میرا کام کرے. تو وہ رول آف وائف ان یور ڈومیسٹک ایشو, یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ہوگا. اور بس خوشی میں ٹکر نہ مار لیجیے گا, لیفٹ بازو آپ کا کوئی نہ کوئی درد کا, دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے. تو یہ جلد بازی نہ کیجیے گا, اس سے آپ نے بچنا ہوگا. بالکل اس کے بعد مون مارس آپ کے 12ویں گھر میں, اور 12ویں کا لارڈ سن آپ کے 9th ہاؤس میں. تو 12ویں 9ویں کا کمبینیشن, شکر ہے 9th آتا ہے. اخراجات بہت ہوئے, غصہ بڑا آئے گا, بالکل آپ کو یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. نجائز کمائی ہوئی دولت کو بہتری کاموں میں, جیسے فلائی و ببوس, سوشل سروسز, مذہبی سہولت خیرات کرنے, لوگوں کی ہمدردیاں جتانے کی کوشش کریں, اور یہ سوچ کے تسلی دیں گے یہ پیسہ میں نے نیکی میں کیا, لہٰذا مجھے اللہ معاف کر دے گا, اللہ کی خوشنودگی رہے گی. کسی قسم کی نوست نہیں ہے, یہاں پہ چیریٹی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اخراجات آپ کے بہت ہوں گے. بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا آپ کو, مون مارس آپ کا اکٹھا, تو ایموشنل زیادہ ہو سکتے ہیں, اور وہ جذباتی ہو کے اخراجات میں بہت
پیسے ضائع کر سکتے ہیں اور اوور ایکٹیو ہو جائیں گے اور کرجیس ہو جائیں گے، شارٹ ٹیمپرڈ، اور اپنے حاسدین کو دیکھ کے لڑنے پہ پڑ جائیں گے، ایک دم ریکٹ کریں گے. تو یہ چیزیں آپ نے پلیز اس سے اوائڈ کرنا ہوگا. ریسٹ کیجیے گا، سنڈے کو ریسٹ کیجیے گا، اور جب آپ منڈے کو جائیں تو ود فل انرجی جائیں. یو ول ہیو اے گڈ انرجی، اور اس دن آپ جتنے میکسیمم کام ہوں گے وہ سب نکالنے میں کامیاب ہوں گے. صرف اور صرف نیند پوری کیجیے گا، ریسٹ کیجیے گا. کوئی ضرورت نہیں غصہ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ روب ڈالیں گے. جب گھی سیدھی انگلی سے نکل رہا ہے تو ٹیڑھی کرنے کی کیا ہے؟ جب آپ کا یہ دن اچھا ہے تو غصہ کیوں کرنا؟ جو غصہ گھر پہ چھوڑ کے جائیے گا، بس اتنا میں کہوں گا. پھر اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.